بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانفال، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 59 تا 64. ترجمہ و تشریح. مشقی سوالات. اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے سر نوید خالد. الفاظ معنی. لفظی ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. اور ہرگز گمان نہ کریں گے الذین، وہ لوگ جو کفروا، کافر ہیں، سبقوا، بھاگ نکلے، انہم، بے شک وہ، لا يعجزون، نہیں عاجز کر سکتے. بامحاورہ ترجمہ. اور کافر یہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلیں گے، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار رکھو ان کے لیے جو کچھ کر سکتے تم، من قوہ، قوت سے، ومن غیبات الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑوں سے، ترہبون، کہ دھاگ بٹھاؤ اس سے، بھی عدو اللہ، دشمنوں کو اللہ کے، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور دوسروں کو ان کے سوا، لا تعلمونہم، نہیں جانتے تم انہیں، اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے ان کو. وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیئن، کچھ ایسی چیزیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، تیار رہو، کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے، ہیبت بیٹھی رہے گی. اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یوفا الیکم، تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد ہے وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ مائل ہوں، لِلسَّلْمِ، صلح کی طرف، فَاجْنَحْ، پس تم بھی مائل ہو جاؤ، لَهَا، اس کی طرف، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ رکھو اللہ پر، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ ہے سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں، اگر آپ سے ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو، کوئی شک نہیں وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت، وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں، ان یخدعوک، کہ تمہیں دھوکہ دیں، فریب دیں، فإن، پس بے شک، حسبک اللہ، کافی ہے تمہیں اللہ، ہوا وہ،
اگر یہ چاہیں کہ تم ان کو فریب دیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری کفایت کرے گا، تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اور وہی تو ہے الذی، جس نے ایدک، قوم دی تم کو، بنصرہ، ساتھ اپنی مدد کی، وبالمؤمنین، اور مومنین سے۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت پیدا کی درمیان ان کے دلوں میں، یعنی مسلمانوں کے دلوں میں۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اور اگر تم خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ، ما الفت بین قلوبہم، تو تم الفت پیدا نہ کر سکتے ان کے درمیان، ان کے دلوں میں۔ ولکن اللہ الف بینہم، اور لیکن اللہ نے الفت ڈالی درمیان ان کے۔ انہو، بے شک وہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، اور حکمت والا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان کے دلوں میں الفت، محبت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی ہے کہ ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے تمہیں اللہ، ومن اتبعک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیرو ہیں، اتباع کرنے والے ہیں آپ کے، من المؤمنین، مومنین میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تم کو اور جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے کافی ہے۔ اب اس آیت میں، ان آیات میں ترجمہ ہم نے کر لیا۔ اب مشقی سوالات کو دیکھیں گے کہ مشقی سوالات میں کیا کیا چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ یہ تمام آیات، ان کے ترجمے۔ تفسیری سوالات میں دو ترجمے دیے جاتے ہیں، اس کی تشریح کریں، آیت کا ترجمہ اور تشریح۔ نمبر 1 ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر وہ صلح کے لیے مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے، اور نیچے جو لائک کا بٹن ہے اس میں لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے۔ تشریح۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو دشمن سے صلح کرنے کی بھی اجازت دی، بشرطے کہ وہ ایسی شرائط پر ہوں جو مسلمانوں کی مصلحت کے مطابق ہو۔ اس آیت میں کافروں سے صلح کی اجازت بیان کی گئی ہے۔ اگر کافر یا یہودی اپنا جنگی رویہ ترک کر کے وہ صلح کرنا چاہتے ہوں تو آپ صلح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ان کے ہر معاہدے کو قبول کریں، بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی جو کچھ زمین میں ہے۔ اگر سارا تو خرچ کر دیتا، اگر آپ سارا خرچ کر دیتے، ان کی دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تشریح۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے خاص احسان یعنی اتحاد و اتفاق و الفت و دلجوئی کو بیان کیا گیا۔ اس نے مومنوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، ورنہ ان کی پرانی دشمنی اور اختلاف کی وجہ سے اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ
خرچ کر بھی دیتے تو بھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا نہ کر پاتے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ان کے درمیان قربت اور محبت بڑھا دی، بے شک وہ بڑا حکمت والا ہے۔ انصار کے دو قبیلے جو ہے اوس اور خزرج، ان کے درمیان شروع سے ہی عداوت چلی آ رہی تھی، اور ان کی عداوت اس حد تک بڑھ گئی کہ انہیں ملا دینے کے لیے تمام سامان بیکار ہو چکے تھے۔ کوئی صورت باقی نہ رہی تھی، ذرا ذرا سی بات میں بگڑ جاتے اور سالہ سال تک وہ جنگ باقی رہتی۔ الغرض کسی طرح دو دل نہ مل سکتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نبی بنا کر بھیجے گئے، اور عرب کے لوگ آپ پر ایمان لائے، انہوں نے آپ کی اتباع کی، تو یہ حالت بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور دلوں سے دیرینہ عداوتیں اور کینے دور ہوئے، اور ایمانی محبتیں پیدا ہوئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن معجزہ ہے۔ اس کے بعد مختصر سوالات۔ موجودہ دور میں جہاد کے لیے کس ساز و سامان کی ضرورت ہے، واضح کریں۔ موجودہ دور میں جہاد کے لیے مختلف انواع کا اسلحہ جو دشمن کے خلاف جنگ میں تمہاری مدد کرے۔ کفار کے خلاف اس تیاری میں وہ تمام صنعتیں آ جاتی ہیں جن سے اسلحہ اور آلات حرب بنائے جاتے ہیں، مثلا توپیں، مشین گنیں، بندوقیں، جنگی طیارے، بری اور بحری سواریاں، گاڑیاں، بختر بند گاڑیاں، ہوائی طیارے، دفاعی قلعہ بندیاں، مورچے اور دیگر دفاعی آلات حرب وغیرہ ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ اگر کفار صلح کے لیے آمادہ ہوں تو اس کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ ابھی جو تشریح کی گئی تھی وہی تمام باتیں اس کے اندر۔ یہ ضروری ہے کہ پہلے انہیں اس کی اطلاع کر دیں۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی کی گئی ہے، اگر صلح کے لیے وہ ان کے حق میں بہتر ہو تو صلح کرنا جائز ہے، اگرچہ کچھ مال لے کر یا دے کر صلح کی جائے، اور صلح کے بعد اگر مصلحت صلح توڑنے میں ہو تو توڑ دے، مگر یہ ضروری ہے کہ پہلے انہیں اس کی اطلاع کر دے، اور اطلاع کے بعد فوراً جنگ شروع نہ کریں، بلکہ اتنی مہلت دے کہ جو کافر بادشاہ ہے وہ اپنے تمام ممالک میں اس خبر کو پہنچا سکے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ صلح میں کوئی مدت معین نہ ہو۔ اگر مدت معین کی گئی ہو تو مدت پوری ہونے پر اطلاع دینے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا بڑا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ ان کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، دو قبیلے اوس اور خزرج، کئی سالوں سے ان کے ہاں لڑائی چل رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ان کے اخلاق کی وجہ سے اور اسلام کی دعوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے روشن معجزہ ہے۔ مسلمانوں کو جنگی ہتھیار کی تیاری کرنی چاہیے، زیادہ جتنی ہو سکے اس سے بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے جنگی ہتھیاروں کی تیاری ہونی چاہیے، تاکہ کفار جو ہے وہ ان کے اندر رعب اور ہیبت مسلمانوں کی باقی رہے، برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا پورا واپس ملے گا۔ ہر چیز، جو چیز بھی خرچ کیے، جان، مال، وقت، جو بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جو ہے پورا بدلہ واپس کریں گے اور بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو رکوع نمبر 8 سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے گا، سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور لائک لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔